بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ہم اگلا سوال کرتے ہیں رضوان خالد چودھری صاحب سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو وہ کس فارمیٹ میں آتا ہے؟ اس کی کوئی حیت ہے، کوئی شکل و صورت ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے، کئی آیات ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تو تم بھی مجھے پکارو، تم بھی مجھے جواب دو جب میں تمہیں پکاروں. تو اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو گئی کہ دعا جس کو کہتے ہیں یہ ایک کمیونیکیشن ہے. نمبر ایک، اللہ جواب دیتا ہے. نمبر دو، اور اللہ بھی پکارتا ہے. نمبر تین، اور نمبر چار یہ کہ ہمیں بھی اللہ کی آواز سننی ہوتی ہے. یعنی یہ تو طے شدہ ہو گیا کہ یہ دو طرفہ کمیونیکیشن ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. اب اللہ کی پکار ہمیں کیسے سنتی ہے؟ اللہ کی پکار ایک تو پہلے سے موجود ہے ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں. جب ہم وہ اللہ کی پکار ہم دن رات سنتے ہیں، اذان میں، نمازوں میں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، کائنات کو دیکھتے ہوئے. کائنات بھی اللہ کی ایک پکار ہے. کائنات کے جو یہ اظہار ہے، یہ اللہ کا اظہار ہے. کائنات جو ہے وہ اللہ کی پکار کا اظہار ہے. یعنی اس کے اوپر غور و فکر جو ہمیں کرنے کا ہم سے مطالبہ ہے سینکڑوں بار. ایک تو یہ ہے. اب انبیاء اللہ کی پکار سن لیا کرتے تھے. اب وہ کیسے سنتے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی طریقہ کار وحی کا ہوگا وہ اللہ کی پکار تھی ان کے لیے. اب نبوت تو ہو گئی اپنے ہر معنی اور ہر مفہوم میں ختم، ہر تشریح میں ختم ہو گئی جب دین مکمل ہو گیا. لیکن اللہ تو ابھی بھی پکار رہا ہے. تو وہ پکار جو ہمیں نماز میں، اپنے نماز کے دوران یا عمومی حالات میں جو ہمارے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کا جواب ہوتا ہے اور اللہ کی پکار ہوتی ہے. کامران صاحب نے ابھی ایک مثال دی تھی کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. تو ان کے دل میں جو اس وقت انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا، ایک طریقے سے وہ گو گئے اپنے آپ سے سوال کر رہے تھے، لیکن وہ اللہ سے سوال تھا. اللہ نے اس کا جواب دیا ان کے دل پہ اس خیال کو نازل کر کے کہ اس سے تو امتحان اس بات کا ہوگا، یہ تو اس کا تو امتحان اس بات کا ہے کہ بکری اپنی یا جو بھیڑ ہے وہ اس نے چھاؤں میں باندھی یا نہیں، جب کہ گرمی تھی خود وہ چھاؤں میں بیٹھی تھی. تو یہ جو نیک خیال ہے آپ کے اندر آتا ہے جو، تو یہ بنیادی طور پہ اللہ کی پکار یا اللہ کا جواب ہوتا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا میں مانگتا ہوں نارملی، یا ہم میں سے اکثر جب ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم اپنا آخری سہارا سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس میں ہماری رہنمائی کر. تو اللہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر کے، یعنی میرے پاس ہر کام کرنے کے 3 آپشنز ہیں نا، یا 4 ہیں یا 6 ہیں یا 10 ہیں، تو ان میں سے ایک صحیح راستہ میرے لیے ہونا چاہیے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس وقت میں، تو اللہ جو میرے دل و دماغ پہ تسکین نازل کر کے مجھے ان راستوں میں سے ایک راستے کی طرف رہنمائی میرے دل پہ وہ نازل کر کے کرتا ہے. ہر انسان کے دل پہ اللہ نازل کرتا ہے وہ احساس کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے. یہ اللہ کا جواب ہے. اللہ کا جواب کثیف دلوں کو محسوس نہیں ہوتا. کثیف دلوں کو، لطیف دلوں کو جب آپ عبادات میں یا اللہ نے جو پریکٹسز بتائی ہیں ان میں آگے جاتے ہیں تو آپ کو اللہ کا جواب محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے.